جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں ملک جامی نوان۔ ناظرین، آج ہم ایران اسرائیل جنگ بندی کے جو نقصانات، جو جشن کا سما، کہیں صف ماتم، ان ساری چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ میرا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایران نے بہت جلدی صف بندی پہ آمادگی ظاہر کر دی، حالانکہ ایران کو کچھ شرائطیں رکھنی چاہیے تھیں، اپنی شرائط کے اوپر جنگ بندی کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ایران مکمل سبقت حاصل کر چکا تھا۔ اس کو کسی کے بھی کہنے پہ جنگ بندی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فلسطین میں ہمارے معصوم مسلمان بھائی روزانہ کی بنیاد پر ناظرین شہید ہو رہے ہیں۔ اس پہ کسی نے غور نہیں کیا۔ ہم یہ شرط رکھ سکتے تھے کہ سب سے پہلے فلسطین میں جنگ بندی کرو، پھر ایران جنگ بندی کرے گا، کیونکہ یہ جو جنگ کا سما تھا اس میں فیصلے ہو سکتے تھے، اس میں ایران کی بات کو تسلیم کیا جا سکتا تھا۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کے کسی لیڈر نے یہ بات ہی نہیں کی، یہ شرط ہی نہیں رکھی، اور راتوں رات فیصلے بھی ہو گئے، جنگ بندی ہو گئی ہے جی۔ کسی کو 24 گھنٹے کا ٹائم مل گیا، کسی کو 12 گھنٹے۔ اس جنگ بندی کا احترام بھی کسی نے نہیں کیا۔ دونوں ممالک نے بھرپور حملے کیے، اسرائیل نے بھی حملے کیے، ایران نے بھی حملے کیے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ عارضی جنگ بندی ہے، یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ناظرین، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فلسطین میں جنگ بندی کی جائے۔ وہاں اب تک 56,000 شہادتیں ہو چکی ہیں، 56,000 شہادتیں۔ کیا دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح ذبح کیا جائے گا؟ یہود و نصارہ نہیں ذبح ہو سکتے ایسے؟ یہود و نصارہ کی گنتی برابر کرے نا، پھر فیصلے کرتے کہ ہم نے جنگ بندی کر دی ہے۔ یہ جنگیں روز روز تو لڑی نہیں جاتی۔ اس جنگ کا فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کا بینیفٹ ہم حاصل نہیں کر سکے۔ مسلمانوں کو اس کا کوئی بینیفٹ ملا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے فٹافٹ ہی یہود و نصارہ کے تھانے دار کی بات پہ عمل کیا اور ہم نے جنگ بندی کر دی۔ لیکن ناظرین، آنے والے دنوں میں یہ شعلے دوبارہ بھڑکیں گے، کیونکہ مظلوم فلسطینیوں کی آہیں، سسکیاں، ان معصوم بچوں کی چیخ و پکار میں روز سنتا ہوں۔ جب یہ بچے، یہ عورتیں، کیونکہ مرد تو شہید ہو گئے سارے، کوئی 5-10% مرد رہ گئے ہیں فلسطین میں، جو غزہ کی پٹی پہ جتنے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ مظلوم بچے ہیں، خواتین ہیں، جو کھانا لینے کے لیے جاتے ہیں یا کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کے اوپر بمباری کی جاتی ہے ناظرین۔ یہ پوری دنیا کو نظر نہیں آ رہی خون ریزی؟ یہ انسان ہیں، انسانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اگر ان کے پاس بھی ایٹم ہوتا، ان کے پاس بھی میزائل ہوتے، ان کے پاس بھی طاقت ہوتی، تو میں دیکھتا ہوں اتنے دن کیسے یہ جنگ چلتی۔ یہ جنگ بندی بھی 8-10 دن میں ہو جانی تھی، اس پہ بھی مصالحت ہو جانی تھی، لیکن کیونکہ وہ کمزور لوگ ہیں، وہ ایک غریب ملک ہے، تو آج تک اس کی داد رسی نہیں ہو سکی۔ وہ بیچارے روز شہید ہو رہے ہیں۔ میرے علم کے مطابق فلسطین میں کوئی ایک بلڈنگ نہیں چھوڑی ان یہود و نصارہ نے۔ یہ نتن یاہو جو مسلمانوں کا قاتل ہے، اس کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس جہان بھی اس سے بدلہ لینا ہے، اگلے جہان بھی اس سے بدلہ لینا ہے، اس سے حساب لینا ہے۔ اس نے بے گناہ لوگوں کا، معصوم لوگوں کا قتل عام کیا، اور یہ ابھی بھی باز نہیں آ رہا۔ اب بھی روزانہ کی رپورٹ یہ ہے کہ 50-60 فلسطینی غزہ کی پٹی پہ شہید ہو رہے ہیں ناظرین۔ بے شمار عورتیں، بچے بھوک سے مر گئے ہیں، کیونکہ 3 ٹائم کا کھانا کھانے والا انسان جو ہے، اس کو 1 ٹائم کا کھانا نہ ملے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہاں بچے 8-8 دن سے بھوکے ہیں۔
پیاسے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور 2 ملکوں کی لڑائی ہوئی، 2 ملکوں کو فائدہ ہوا، اور آخر کار تھانے دار نے اپنی اجارہ داری کرتے ہوئے جنگ بندی کا اعلان کرا دیا۔ یہ ساری ڈرامے بازی اور عوام کو بیوقوف بنانے کے مترادف ہے۔ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ 15 ریاستوں میں اپنی شہرت، اپنی وہ جو اس کی ویلیو تھی وہ کھو چکے ہیں، اور ان کی وہ شہرت میں کمی آ رہی ڈے بائی ڈے۔ یہ تو ابھی آغاز ہے۔ امریکہ میں بھی لوگ اس ٹرمپ سے نفرت کر رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو آیا تھا پوری دنیا میں جنگ بندی کروانے کے لیے کہ میں جنگوں کا خاتمہ کروں گا، اور آج اس نے اتنا بڑا خون خرابہ کرا دیا، اور ابھی بھی یہ خون خرابہ جاری ہے۔ پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہر پروگرام کے اختتام پہ ہم ایک اچھی بات کیا کریں گے، سبق آموز بات ہوگی جس سے ہر شخص کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے ہر پروگرام کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھنا ہے، اور میکسیمم لوگوں کو سبسکرائب کرنے کا کہنا ہے، اس کو شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اور کمنٹ بھی کرنے ہیں اس پہ، اور ہماری اصلاح بھی کرنی ہے۔ اور آج کی جو اچھی بات ہے، مولا علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے ہر دن کو آخری سمجھو۔ اس کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ملک یامین اوان کو اجازت دیجیے۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔